روز اول سے ہی انسان تخلیقی ذہن لے کر پیدا ہوا ہے۔ یہ ذہن ہر آن اور ہر گھڑی کوئی شے پیدا کرنے اور ایجاد کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ اس ایجاداتی سلسلے کو ہم آج بہت اچھے سے دیکھ پا رہے ہیں۔ آئے روز نت نئی چیزیں ہمارے سامنے ایجاد ہو رہی ہیں۔ جوں جوں دنیا اپنی تنابیں کھینچ رہی ہے، وقت تیز سے تیز تر ہوتا چلا جا رہا ہے، تو ویسے ہی ان تخلیقات اور ایجادات میں بھی تیزی آ رہی ہے تاکہ وقت جیسے قیمتی سرمایہ کی حفاظت ہو سکے۔ دوستو، ہر شے کی ایک بنیاد اور بیسک ہوتی ہے۔ ہر چیز اپنی بنیاد کے بعد ہی پروان کے زینے طے کر کے وجود کے سانچے میں ڈھلتی ہے۔ بنیاد کے بغیر کسی بھی چیز کا وجود ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح سائنس اور سائنسی ایجادات کی بھی ایک بنیاد ہے، جس سے ہم میں سے بیشتر لوگ یا تو وقت کی قلت کی وجہ سے ناواقف ہیں یا مطالعہ کی کمی کے بسبب ہم سے یہ چیز اوجھل ہے۔ ہر نئے چڑھتے سورج کے ساتھ اہل مغرب کی نئے سے نئی اور حیران کن ایجادات ہمارے سامنے آن کھڑی ہوتی ہیں، جس میں ان کی بلا شبہ بہت محنت کار فرما ہوتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں، ان میں سے اکثر ایجادات وہ ہیں جن کے نظریے مسلمان سائنسدان آج سے قبل اس دور میں پیش کر چلے تھے کہ جب نہ تو مغربی سائنس کا وجود تھا اور نہ ہی اہل مغرب کا۔ ہم شاید یہ بات بھی نہیں جانتے کہ مسلمانوں کا ایک دور وہ گزرا ہے جس میں وہ طب، ریاضیات، جغرافیات، فلسفہ، حکمت، منطق، سائنس اور دیگر بہت سے علوم کے بانی اور ماہرین تھے۔ آج کی ترقی انہی علوم کے بقایا جات میں سے ہے۔ ہم بات کو مزید طویل ہونے سے بچانے کے لیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں آج کے دور میں مسلم سائنسدانوں کا منہ بولتا کرشمہ ہے۔ نمبر 1، فضائی سفر۔ ناظرین کرام، یہ بات تو سب ہی جانتے ہوں گے کہ انسانی وجود کا ہوا میں اڑنے اور اس کا فضا میں ٹھہرے رہنے کا خیال رائٹ برادرز کو آیا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے اس خیال کے لیے کافی کوششیں بھی کی، لیکن کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اس کاوش پر ایک مسلمان سائنسدان عباس ابن فرناس کے خطوط کے ذریعے سے کام کیا تھا۔ عباس ابن فرناس ایک ہسپانوی مسلمان تھے اور انہوں نے رائٹ برادرز سے پہلے ہی انسانی وجود کے فضا میں اڑنے پر بہت کوششیں کی تھیں۔ چنانچہ 852 عیسوی میں انہوں نے ایک مشین تیار کی اور اس پر ہوائی تجربہ کرنے کے لیے عباس قطبہ کی عظیم مسجد کے ایک بلند و بالا مینار سے اپنی مشین کے ساتھ چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ یہ ابتدائی کوشش ناکام رہتی ہے، لیکن اس کوشش میں بھی ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پیراشوٹ کی ایجاد ہو جاتی ہے، اور وہ اس طور پر کہ عباس ابن فرناس نے اتنے بلند مینارے سے چھلانگ لگائی لیکن وہ زمین پر صحیح سالم پہنچ گئے، صرف اور صرف اپنے اس مشینی لبادے کی وجہ سے۔ اور یقیناً ایک پیراشوٹ کا بھی یہی کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد عباس نے بہت کام کیا اور 70 سال کی عمر میں انہوں نے ریشم اور عقاب کے پروں سے ایک اور سوٹ نما مشین تیار کی اور اسے پہن کر انہوں نے پہاڑ سے چھلانگ لگائی۔ 10 منٹ تک یہ کامیابی سے اڑتے رہے، تاہم اترتے ہی وہ مشین نما سوٹ کریش ہو گیا۔ اس وقت عباس نے یہ نتیجہ نکالا کہ انہوں نے اس میں دم کا استعمال نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کا تجربہ مکمل کامیاب نہ ہو سکا، اور یقیناً ان کا یہ اندازہ درست تھا، جو کہ بعد میں ثابت بھی ہوا۔ اور اس کے ساتھ ناظرین کرام یہ بات بھی جان لیں کہ ابن فرناس نے فلکیات اور انجینئرنگ کے میدان میں مختلف خدمات سر انجام دی ہیں۔ انہوں نے ایک ایسا آلہ بھی بنایا جو کائنات میں سیاروں اور ستاروں کی حرکت کی نشاندہی کرتا تھا۔ اس کے علاوہ ابن فرناس نے بے رنگ شیشے کی تیاری کا طریقہ کار وضع کیا اور پڑھنے کے لیے میگنیفائنگ لینس بنائے، جنہیں ریڈنگ سٹون بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، کیمرہ۔ دوستو، کیمرہ آج کے دور کا جزء لازمی بن چکا ہے۔ یہ سچ ہے کہ اس کے بغیر تقریباً ہماری کوئی بھی تقریب مکمل نہیں ہو سکتی۔ چھوٹا ہو یا بڑا، سبھی اس کو استعمال کر رہے ہیں اور سبھی اس کے دلدادہ نظر آتے ہیں۔ آئے دن یہ مقبول سے مقبول تر ہوتا جا رہا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کیمرے کی تخلیق کے پیچھے بھی ایک مسلمان سائنسدان کا ہی ہاتھ ہے، اور اس مسلمان سائنسدان کو آج دنیا ابن الہیثم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ناظرین گرامی، ابن الہیثم بہت ہی عجیب شخصیت کے مالک تھے۔
یہ وہ شخص ہیں جو پچھلے 1000 سال سے سائنس پر حکمرانی کرتے آ رہے ہیں۔ ابن الہیثم ماہر طبیعیات تھے، ماہر ریاضیات، ماہر فلکیات اور علم الادویات کے بھی ماہر تھے۔ ابن الہیثم 965 عیسوی میں عراق کے شہر بصرہ میں پیدا ہوئے اور 1039 عیسوی میں مصر کے شہر قاہرہ میں فوت ہوئے۔ انہوں نے آنکھوں اور روشنی کے متعلق بہت ہی مایہ ناز تحقیق پیش کی ہے اور یہی تحقیق ان کی وجہ شہرت بنی ہے۔ 10ویں صدی عیسوی آپ کے علمی کارناموں کی صدی ہے اور آپ کی لکھی ہوئی کتاب المناظر ایک مایہ ناز اور ایک نئے علمی دور کو شروع کرنے والی کتاب ہے۔ ابن الہیثم نے روشنی کے متعلق بہت سے قدیمی یونانی خیالات کا رد کیا ہے اور ان خیالات کا حامی افلاطون بھی تھا، اور اس کے مقابلے میں انہوں نے اپنی ایسی تحقیق پیش کی کہ آج کی سائنس بھی اس کا رد نہیں کر سکی۔ جیسے ان کی ایک تحقیق یہ تھی کہ روشنی انسانی آنکھ سے خارج نہیں ہوتی بلکہ آنکھ میں داخل ہوتی ہے، اور انہوں نے اپنا یہ نظریہ درست ثابت کرنے کے لیے ریاضی کا سہارا لیا، جو کہ اس سے قبل کسی نے بھی نہ لیا تھا۔ ابن الہیثم ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے آنکھ کا اندرونی منظر پیش کیا، اور انہوں نے ہی بتایا کہ انسانی آنکھ 3 حصوں میں تقسیم ہے، جو کہ آج کی سائنس جدید ٹیکنالوجی کے بعد سمجھ پائی ہے۔ ابن الہیثم وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے آج سے 1000 سال پہلے آنکھ کے آپریشن کا نظریہ پیش کیا تھا۔ آج کے دور میں ہم جتنے بھی آنکھ کے آپریشن دیکھتے ہیں ان میں بنیادی کردار ابن الہیثم کی تحقیق کا ہے۔ ابن الہیثم کی اور بھی بہت سی مایہ ناز ایجادات ہیں جن میں دوربین اور مائکروسکوپ سر فہرست ہے۔ تو ناظرین گرامی، اپنے اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔